اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ فقہ کے چاروں امام یعنی امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت سیدنا امام مالک بن انس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت سیدنا محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، چاروں ائمہ بالکل برحق ہیں، ان کی حقانیت میں کوئی شک نہیں۔ اور پہلے دور میں حرم کے اندر بھی چار مصلی ہوتے تھے، شافعی المسلک کا الگ، حنفی مسلک کا الگ، حنبلی مسلک کا الگ اور مالکی مسلک کا الگ، اور چاروں اطراف سے لوگ آتے تھے۔ جس مسلک کا جس علاقے سے آتا تھا وہ اس امام کے پیچھے نماز پڑھا کرتا تھا۔ مثلا حنفی سب سے زیادہ پاکستان میں ہیں، یہاں سے جاتے تھے تو حنفی ٹائم کے مطابق وہاں نماز پڑھتے تھے۔ شافعی المسلک لوگ زیادہ تر سری لنکا میں یا مصر وغیرہ میں ہیں، تو وہاں سے جو آتے تھے وہ پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور جو حنبلی لوگ تھے وہ زیادہ سعودیہ کے ہیں، اور جو مالکی ہیں وہ الجزائر اور ساؤتھ افریقہ، جنوبی افریقہ، ساؤتھ ایشیا وغیرہ کے وہ ہیں، وہ وہاں سے آتے تھے تو امام کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ چاروں ائمہ بالکل حق سچ تھے، کوئی جھگڑا اور کوئی اختلاف اس وقت نہیں تھا جب تک انگریز کا دور نہیں آیا۔ اب اگر کوئی کہہ دی کہ یہ چاروں کیسے حق ہیں، ٹھیک ہے، قرآن نے حکم دیا ہے اہدنا الصراط المستقیم، مولا میں سیدھی راہ دکھا، ہر نمازی کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، سیدھی راہ کن لوگوں کی ہے؟ جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ انعام میں چار طبقات کا بیان ہوا ہے، پہلے انبیاء کرام، دوسرا صدیقین، تیسرا شہید اور چوتھا صالحین۔ صالحین میں فقہاء کرام بھی شامل ہیں، تو لہٰذا ان کی پیروی کا حکم قرآن نے دیا ہے واتبع سبیل من اناب الی، تم اس کی پیروی کرو جو ہماری طرف رجوع کرتا ہے، جو منیب ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے، اس کی تم پیروی کرو۔ ظاہر بات ہے کہ پیروی کا اللہ رب العزت خود حکم دے رہا ہے۔ اور یوم ندعو کل اناس بامام، قیامت والے دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ تفسیر روح البیان میں حنفیوں کو حنفی امام کی اقتداء میں، شافعیوں کو شافعی میں، اور حنبلیوں کو حنبلی میں، اور مالکیوں کو مالکی کی اقتداء میں بلایا جائے گا۔ قیامت والے دن یہ ہوگا، یہ حق سچ ہے۔ لوگ کہتے ہیں لو جی یہ کس طرح چاروں امام برحق ہیں، ان میں تو اختلاف ہے۔ اختلاف ہونا کون سی بری بات ہے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تو اس میں بھی اختلاف ہو گیا۔ اور کتنے ہر دور میں اختلاف رہا ہے۔ اختلاف جو ہے وہ کوئی بری بات نہیں، بلکہ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کتاب تفسیر در منصور میں امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ قیامت والے دن کچھ لوگوں کے سفید چہرے ہوں گے، کچھ کے سیاہ ہوں گے۔ سفید کن کے ہوں گے؟ فرمایا سفید اہل سنت و جماعت کے ہوں گے، کیونکہ وہ مسئلے کی حدیث کی جو تشریح ہے وہ فقہ ہے، تو وہ فقہ کے ذریعے حدیث کی تحقیق اور تشریح کرتے تھے، اس وجہ سے قیامت والے دن ان کے چہرے سفید ہوں گے اور دوسرے لوگوں کے چہرے جو ہیں وہ سیاہ ہوں گے۔ اچھا، اختلاف اگر کہیں تو قراتوں میں اختلاف نہیں ہے، بعض کہتے ہیں 7 قراتیں ہیں، بعض کہتے ہیں 10 ہیں، بعض کہتے ہیں 17 ہیں۔ چلو یہ چھوڑو، آج کل کا جو قرآن ہے قرات امام عاصم کے مطابق پڑھا جا رہا ہے، سعودیہ میں بھی کوفی قرات چل رہی ہے، پاکستان میں بھی کوفی قرات چل رہی ہے، مصر میں بھی کوفی قرات چل رہی ہے، الجزائر میں بھی کوفی قرات چل رہی ہے۔ تو اختلاف کے بغیر تو قرآن پڑھا ہی نہیں جا سکتا۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اختلاف نہیں ہو سکتا؟ اختلاف تو ہر دور میں جو ہے 1,24,000 قوم پیش انبیاء کرام گزرے، سارے برحق ہیں کہ نہیں؟ ہمارا ایمان ہے کہ نہیں سارے برحق ہیں؟ جب سارے حق سچ ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم سب کی پیروی کس کی کرتے ہیں؟ جمعے والا دن ہم جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، حضور کی ہم پیروی کرتے ہیں۔ سارے برحق ہیں، لیکن پیروی حضور کی ہے کہ باقیوں کی شریعت منسوخ ہو گئی۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہفتے والے دن موسیٰ علیہ السلام نبی برحق نہیں ہے، یہودیوں کا دن ہے، ہفتے والے دن بھی عید منایا کریں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اتوار والا دن عیسائیوں کا ہے، عیسیٰ علیہ السلام برحق نبی ہیں۔ سارے برحق ہیں، ان کی حقانیت کا انکار نہیں ہے، لیکن پیروی ایک کی ہے۔ سارے ائمہ، چاروں ائمہ اربعہ حق سچ ہیں، لیکن پیروی ایک کی ہے۔ باقی ان ائمہ نے کیا کیا؟ قرآن کی ایک آیت ہے مثال کے طور پر،
یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، جس عورت کو جو ہے شوہر نے طلاق دی ہو، مطلقہ ہو، اسے 3 قروء ٹھہرنا چاہیے۔ اب قروء قرن کی جمع ہے۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ ایک معنی اس کا حیض ہے، ایک اس کا معنی ہے طہر ہے۔ کسی امام نے حیض لے لی، کسی امام کا طہر لے لیا۔ یہ کیا ہے؟ مؤولات ہیں، یعنی وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمارا قطعی فیصلہ یہی ہے کہ قروء سے مراد مطلب ہے کہ تو حیض ہیں یا طہر ہیں، بلکہ وہ ایک تعویل کرتے ہیں کہ قیامت والے دن بھی ہو سکتا ہے یہ سچا ہو سکتا ہے وہ سچا ہو۔ جی اجتہاد کرنے پر اگر اجتہاد درست ثابت ہو جائے تو 2 نیکی ہیں، درست ثابت نہ بھی ہو تو وہ جو علت نکالتا ہے فقیہ اور محنت کرتا ہے، ایک تہ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا بھی اللہ کریم اس کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ جی اگر کوئی کہے کہ سب کو مانتے ہیں تو اگلے سے یہی کہیں گے نا بھائی ناسخ منسوخ کا مسئلہ ہے، باقی شریعتیں ساری کی ساری منسوخ ہو گئی، شریعت محمدیہ ناسخ ہے۔ تو ایسی ائمہ کرام کا اختلاف بھی کوئی بری بات نہیں ہے، کیونکہ یہاں بھی راجح مرجوح کا اختلاف ہے۔ ایک کہتے ہیں جی پہلے وقت میں نماز پڑھنا بہتر ہے، دوسرے کہتے ہیں جی بعد والے آخر وقت میں پڑھنا بہتر ہے، راجح مرجوح کا مسئلہ ہے۔ پھر کوئی کہے جی ان میں حلال کا اختلاف کیوں ہے؟ ایک چیز کو ایک امام حلال کہہ رہا ہے، دوسرا امام اس کو حرام کہہ رہا ہے۔ جی تو ہم کہتے ہیں کہ انبیاء کرام کی شریعت کو آپ دیکھ لیں، وہاں بھی تو حلال حرام کا اختلاف چلا رہا ہے۔ مثلا یوسف علیہ السلام کے دور میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، لیکن اب کوئی کہے شریعت محمدیہ میں جائز ہے تو ہرگز جائز ہے نہیں ہے، اب حرام ہے۔ جی حضور علیہ السلام نبی برحق ہیں، آپ کی شریعت ناسخ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں سکی بہن کے ساتھ بھائی کا نکاح جائز تھا۔ یعقوب علیہ السلام نے دونوں بہنوں کو اپنے نکاح میں رکھا ہوا تھا، جی وہ جائز تھا۔ قرآن نے کہا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، یہ جو کچھ جائز تھا یہ پہلے زمانے میں تھا، وہ جو ہے وہ گزر گیا۔ جی تو سارے برحق ہیں۔ پھر کوئی کہے جی زمانے کا اختلاف ہے، تو ٹھیک ہے، زمانے کا جہاں نبیوں کا زمانے کا اختلاف ہے وہاں جو ائمہ کرام ہیں ان کے کا جو اختلاف ہے وہ علاقے کا ہے۔ شافعی مثلا مصر میں یا سری لنکا میں ہیں، حنفی پاکستان میں ہیں، اور حنبلی سعودیہ میں ہیں، اور مالکی الجزائر کے اندر ہیں۔ جی تو اس طرح چاروں ائمہ کا جو اختلاف ہے بالکل حق سچ ہے۔ اب کوئی کہے جی قرآن مکہ مدینہ میں آیا تھا نہ کہ کوفہ میں، لہٰذا امام عاصم کوفی کی قرات کو کیوں لیا جاتا ہے؟ جی لہٰذا مکہ مدینہ والے امام کو ماننا چاہیے۔ تو یہی آدمی کہے گا کہ 7 قراتوں میں مکی بھی آتی ہے، مدنی بھی آتی ہے، جبکہ تم دن رات عاصم کوفی کی قرات ہی سارے پڑھتے ہو، لہٰذا تم سے بڑا کوفی کون ہے؟ جی تو لہٰذا چاروں ائمہ کرام جو ہیں وہ حق سچ ہیں، برحق ہیں، ہر ایک نے مسئلے کی ایک علت نکالی ہے، اس علت کے تحت انہوں نے جو ہے وہ حکم لگا دیا۔ تو شرعی طور پر یہ جو فقہ ہے، حدیث کی تشریح ہے، حدیث کے متضاد نہیں ہے۔ اللہ کریم آپ کو ہم سب کو اپنے اپنے امام کی تقلید کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ عقلی دلیل تھے کہ چاروں ائمہ جو ہیں وہ حق ہیں۔ انشاءاللہ پھر ہم نقلی دلیل بھی کبھی انشاءاللہ العزیز جو ان نقلی دلیل سے جو شرائط ملتے ہیں ان کی روشنی میں ہم چاروں ائمہ کی حقانیت اور صداقت پر انشاءاللہ پھر کبھی دلیل دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔